يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. بسم اللہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں۔ اس باب کا عنوان قائم کیے ہے رفع یدین۔ اس باب کا عنوان ہے رفع یدین کرنا رکوع کے اندر جاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین کرنا۔ رفع یدین کا کہاں تک ہوتا تھا؟ حضرت سالم اپنے باپ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو، جب اپنی نماز کو شروع فرمایا یرفع یدیہ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، کہاں حتی یحاذی منکبیہ اپنے کندھوں تک، وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع میں تشریف لے جانے لگے وَإِذَا رَكَعَ تب بھی اپنے ہاتھ اٹھائے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اور فرمایا کہ جب رکوع سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونے ہوئے تو فرمایا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ تو اپنے سر کو اٹھایا رکوع سے، تو تب بھی اللہ اکبر رفع یدین کیا۔ اور کہتے ہیں کہ زید کے اس میں ابن ابی عمر نے اپنی حدیث میں فرمایا کانا لا یرفع بین السجدتین، جب دو سجدوں میں جاتے تھے تو اس وقت میں اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ یہ روایت موجود ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ نے وعدہ کیا تھا میں حدیث نہیں چھوڑوں گا، وعدہ کیا تھا نا، آج آپ نے سن لیا رفع یدین کرنے کہ حدیث پاک میں آ گیا ہے۔ حضرت سالم فرماتے ہیں میں نے روایت کی اپنے ابا سے ابن عمر عن ابیہ ابن عمر، یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رأیت میں نے دیکھا ہے رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، کیا دیکھا؟ فرمایا کہ رفع کیا حتی اذا افتتح الصلاۃ یرفع یدیہ، جب اپنی نماز کو شروع فرمایا اس وقت بھی اپنے ہاتھ اٹھائے رفع یدین کیا، حتی یحاذی منکبیہ کہاں تک؟ اپنے کندھوں تک اٹھائے۔ روایت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، روایت میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس روایت کو ماننے والے ہیں، ہم اس روایت کو ماننے والے ہیں، ہم اس روایت کے منکر نہیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ اس روایت میں آیا کہ لا یرفع بین السجدتین، نہیں اٹھائے، وقد ثبت رفع الیدین بین السجدتین، نسائی شریف کے اندر روایت ہے، یہ ترمذی ہے، یہ ترمذی شریف ہے، نسائی شریف کے اندر روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 177 پر وہاں پر روایت ہے، وہاں پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رفع یدی، فرمایا بین سجدتین، جب دو سجدے کیا تو ان کے درمیان میں رفع یدین کیا۔ بھابھیوں کو کل یہ حدیث بھی سن لینی چاہیے، کل سجدوں کے درمیان میں رفع یدین کریں، حدیث ہے نا، جب عمل کرنا ہے تو ساری پر کریں نا، اس حدیث پر بھی آ گیا۔ اور نسائی شریف کی حدیث فرمایا وَإِذَا رفع الیدین وقد ثبت، اور تحقیق یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ رفع الیدین بین السجدتین، دونوں سجدے کے درمیان میں رفع یدین کی۔ اس حدیث پر بھی عمل کریں نا، ساروں پر عمل کرنا چاہیے نا، حدیث تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اب اگلی حدیث بھی آئے گی، اب کل والا باب بھی آئے گا جس پر ہم نے یہ بھی دکھانا ہے کہ وہ صحابی فرماتے ہیں میں تمہیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں،
جب وہ صحابی نماز پڑھ کے دکھائے گا اس میں رفع یدین نہیں ہے، اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اب ایک کام تو ہوگا کہ یا رفع یدین کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر کریں گے تب بھی حدیث کو چھوڑیں گے، اور نہیں کریں گے تب بھی حدیث کو چھوڑیں گے۔ اور صحابی کہتا ہے کہ میں تمہیں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اور صحابی بھی عام نہیں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لگائیں کو اس پر فتویٰ، ہم نے نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے الا اصلی بکم صلاۃً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ لگائیں فتویٰ، ہم نے نہیں کہا، اور پہلے بھی ہم کہتے ہیں صحابہ کے منکر ہے۔ آسان ہے نام لینا، آسان ہے۔ مجھے ایک دوست بتانے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم سنی چند گھر تھے تو ہمارے اندر ایک بندہ آ گیا، وہ باہر سے، اس کے پاس بڑا پیسہ تھا، اس نے آ کر ہاسپٹل بنا لیا، لوگوں کو پیسے دیے، وہ دنیا ساری ادھر بھاگ پڑی، بھئی ادھر سارے لوگ سنی وہاں بھی بن جائیں گے، بس بن رہے، کہتے دوڑے بھاگے ادھر ادھر، بڑے 4 دن ہم نے شور شرابہ کیا، آخر میں نتیجہ یہ نکلا جو بچوں کو قرآن مجید آتا تھا وہ بھی بھول گیا، جو آتا تھا وہ بھی بھول گیا، بس سویرے شام یہی ہوتا تھا، نعرے لگاؤ، کس کے خلاف؟ سونیوں کے خلاف۔ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ حدیث 2 آ گئی، ایک حدیث آ گئی کرنے والے اور ایک حدیث آ گئی نہ کرنے والے، اب عمل کس پر کریں؟ رفع یدین پر؟ اور ہم نے کر کے دکھانا ہے، ابھی ہماری باری نہیں ہے، پہلے ہم نے حدیث پڑھنی ہے، اس لیے ہم کل پڑھیں گے اگلی حدیث کو بھی اور اس حدیث کا جواب بھی دیں گے۔ ہم دونوں حدیثوں پر عمل کریں گے، اور اس روایت کو نقل کرنے والے عام نہیں ہیں۔ کون ہے؟ فرمایا حضرت عمر ہے، حضرت مولا علی پاک ہے، حضرت وائل بن حجر ہے، حضرت مالک بن حویرث ہے، حضرت انس بن مالک ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہے، ابو حمید ہے، ابو اسید ہے، سہل بن سعد ہے، محمد بن مسلمہ ہے، ابو قتادہ ہے، سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، اتنے جلیل القدر صحابہ ہیں، کسی کا انکار نہیں۔ کیسے انکار کریں؟ رفع یدین نہیں کیا؟ رفع یدین کا کون منکر ہے؟ ہم منکر نہیں ہیں، ہمارے اوپر داغ نہ لگایا جائے منکرین کا، ہم رفع یدین کو مانتے ہیں، ہم جو حدیث ہے رفع یدین والی مانتے ہیں، آج بھی مانتے ہیں، کل بھی مانتے تھے، اس سے پہلے بھی مانتے ہیں، اور اس حدیث کو اپنے آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن کچھ ہمیں سنے ہوئے تو صحیح، ہمارے پاس بیٹھے تو صحیح۔ میں تو کہا کرتا ہوں ایک رکعت ہم سنیوں کو چھوڑ دیں، ہمارے تو اصول 4 ہیں، ہمارے اصول 2 نہیں ہیں، بے شک ہمارے اصول 4 ہیں۔ 4 سنیوں کے کتنے اصول ہیں؟ 4۔ اللہ کا قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سارے صحابہ کا اجماع اور قیاس۔ سارے صحابہ کا اجماع امت اور قیاس، ہمارے نزدیک 4 اصول ہیں، اور جن کے نزدیک 2 ہیں ان کو مسئلہ بنے گا۔ ہم نے قیاس بھی پکڑا، اجماع امت بھی پکڑا۔ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دے جس میں 1 رکعت مکمل ہو۔ ہمیں تو اجماع امت ہے نا، کسی ایک حدیث کے اندر بھی پوری نماز نہیں ہے، 1 رکعت بھی پوری نہیں ہے۔ ہم تو جمع کرنے والے ہیں نا، ہم تو جمع کرنے والے ہیں نا، ہم تو ساروں کو ماننے والے ہیں۔ اور قرآن مجید کی ابتدا ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ شریف پڑھتے ہیں، سورت میں لاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، اس درمیان ایک حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں۔ کسی حدیث میں ہے رفع یدین کا، کسی حدیث میں ہے سجدے کا، کسی حدیث میں ہے فاتحہ پڑھنے کا، کسی میں ہے قرات کرنے کا، کسی میں ہے رکوع سے اٹھنے کا، کسی ہے رکوع کے اندر بیان کرنے کا۔ یہ سارے کا سارا احادیث مبارکہ ہے، اور سارے صحابہ نے بیان کیا، اور ہمارے امام نے اکٹھا کر کے ہمیں نماز سمجھا دی۔ سبحان اللہ۔
ہمارے امام نے ہمیں ساری اکٹھی کر کے نماز سمجھا دی ہے کہ اس طرح نماز پڑھنی ہے، اس لیے ان کے پاس تو کوئی دلیل نہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی اس کا ہم جمع کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جمع کرنے کے لیے بھی تمہیں یا اللہ کا قرآن چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان چاہیے۔ اس لیے اس روایت کے اندر، اور یہ بڑے صحابہ ہیں اور اس کے بعد تابعین میں بڑے بڑے نام ہیں، عام لوگوں کے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسن بصری ہیں، حضرت عطا ہیں، طوس ہیں، مجاہد ہیں، اور حضرت نافع ہیں، اور سالم بن عبداللہ ہیں، اور سعید بن جبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اور اس کے بعد اماموں میں سے حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت امام اسحاق بن رہوہ ہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ جلیل القدر صحابہ، یہ حضرات امام فرماتے ہیں کہ رفع یدیہ رفع یدیہ رفع یدیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے۔ زندگی رہی اگلی گفتگو انشاءاللہ کل سمجھائیں گے، اتنا ایک ہضم ہو جائے نا، تھوڑی اور ہضم نہ ہو پھر ٹھیک نہیں ہے۔